بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كتاب المغازي. باب غزوة العشيرة أبي العسيرة. وقال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواد ثم العشيرة. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں کتاب المغازی کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے سلف صالحین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محدثین و فقہا علم المغازی کے ساتھ گہرا شغف رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے زمانہ تدریس میں اور جب سے آپ نے مسند سنبھالی تھی، آپ نے ایک وقت اور ایک دن خاص طور پر مغازی کی تعلیم کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا علی ابن الحسین امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں مغازی اس طرح سکھلایا جاتا تھا کہ جس طرح قرآن کریم کی تعلیم ہو، جس طرح ہمیں قرآن کریم کی تعلیم اہتمام سے سکھلائی جاتی تھی، بالکل اسی طرح مغازی کا علم بھی مکمل اہتمام کے ساتھ سکھایا جاتا تھا۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: فی علم المغازی علم الدنیا والآخرہ۔ علم المغازی میں دنیا اور آخرت کا علم ہے، دنیا کے طور طریقے بھی ہیں اور آخرت کی کامیابی کی کنجیاں بھی ہیں علم المغازی میں۔ سیدنا اسماعیل جو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ہمیں باقاعدہ طور پر مغازی کا علم سکھلایا کرتے تھے اور ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کے معاصر ہیں، ان کے ذکر کو ضائع مت کرو۔ ان تمام اقوال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین، علماء و محدثین مغازی کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھا کرتے تھے، انہیں یاد رکھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے کتاب الجہاد کو بیان فرمایا تھا چند کتب سے پہلے، اور یہاں پر کتاب المغازی کو بیان فرمایا، اور ان دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ کتاب الجہاد میں جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعے سے سمجھایا گیا تھا، اور کتاب المغازی میں جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سمجھایا گیا ہے۔ وہاں پر جہاد قولی تھا، احکامات کی صورت میں تھا، اور یہاں پر جہاد عملی صورت میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی سے پہلے تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، عالم کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے مناقب کا تذکرہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد کتاب المغازی لائے، اور کتاب المغازی کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ مغازی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لازمی حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مغازی کے بغیر نامکمل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سیرت کی کوئی بھی کتاب مغازی سے خالی نہیں ہے۔ علم المغازی کا تعلق جس طرح ایک پہلو سے تاریخ کے ساتھ ہے، اسی طرح ایک جہت سے احادیث مبارکہ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اس میں جنگوں کا تذکرہ ہے، حق اور باطل کی لڑائیوں کا تذکرہ ہے۔ اس پہلو سے یہ تاریخی واقعات ہیں، ایک تاریخ ہے امت مسلمہ کی، تابناک تاریخ ہے، اور دوسری طرف کیونکہ اس کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اس جہت سے یہ احادیث مبارکہ کا حصہ بھی ہیں۔ اسی لیے جس طرح اہل سیر اور علماء مؤرخین نے کتاب المغازی کو بڑے اہتمام سے نقل فرمایا ہے، اسی طرح محدثین عظام نے بھی اپنی کتب کے اندر کتاب المغازی کو بڑے اہتمام سے نقل فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اہتمام اسی چیز سے دیکھ لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی کے تحت 91 ابواب نقل فرمائے اور ایک ایک غزوے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جو ان کی تحقیق کے مطابق اور ان کے اصول و ضوابط کے مطابق روایات بالکل سب سے اعلیٰ درجے کی تھی، وہ نقل فرمائی ہیں۔ مغازی یہ مغزہ کی جمع ہے، اور جو مغزہ ہے یہ غزا یغزو غزون کا مصدر ہے۔ جس طرح یہ مصدر ہے اسی طرح یہ ظرف بھی ہے۔ اگر اس کا مصدر والا معنی مراد لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نکلنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ غزا یغزو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، قصد کرنا۔ اور اگر ظرف والا معنی مراد لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نکلنے کی جگہ۔ اور یہاں پر مراد مغازی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف جو قصد فرمایا ہے، کفار کی طرف جو نکلے ہیں، براہ راست خود نکلے ہوں یا آپ نے اپنی طرف سے کسی لشکر کو روانہ فرمایا ہو، وہ سارے کے سارے کتاب المغازی کے تحت شامل ہیں۔ چاہے کفار سے لڑائی کسی علاقے کے اندر ہوئی ہو، مدینہ میں ٹھہر کر ہوئی ہو، یا مدینہ سے باہر نکل کر ہوئی ہو، تمام صورتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے غزوہ احد بھی شامل ہے، غزوہ بدر بھی شامل ہے، اور اسی طرح غزوہ خندق بھی شامل ہے جو مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ پہلا جو باب ہے کتاب المغازی کا، وہ باب غزوۃ العشیرہ او العسیرہ۔ عشیرہ غزوے کا بیان یا عسیرہ کا، یہ شک ہے اس کے اندر کہ یہ عین کے بعد شین ہے یا سین ہے، معجم ہے یا محمل ہے۔ بعض حضرات عشیر پڑھتے ہیں اور بعض حضرات عسیر پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ عشیرہ ہے، عسیرہ نہیں ہے، کیونکہ غزوۃ العسیرہ کی اگر یا کو ہٹا دیا جائے، غزوۃ العسرہ وہ والا تو غزوہ تبوک ہے۔ عشیرہ وہ غزوہ ہے کہ جو ابتدائی زمانوں میں جو غزوات ہوئے تھے ان میں سے ایک ہی ہے۔ وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بوات ثم العشیرہ۔ سب سے پہلا غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابواء ہے، اس کے بعد بوات ہے، اس کے بعد عشیرہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ قول نقل فرما رہے ہیں، امام
ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا، ان کا پورا نام محمد ابن اسحاق بن یسار المدنی ہے، اور 150 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ بہت بڑے امام ہیں مغازی کے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مغازی میں جو کتاب لکھی وہ انہوں نے لکھی، لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی وہ عروۃ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھی تھی، جن کا انتقال 93 ہجری میں ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی علم المغازی میں، جن کا انتقال 124 ہجری میں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ علم المغازی اسلامی علوم و فنون میں ایسا فن ہے، ایسا علم ہے جو سب سے پہلے مرتب کیا گیا، جسے باقاعدہ طور پر علم کے طور پر جو کتابوں میں مرتب کیا گیا اور لکھا گیا وہ کتاب المغازی ہے۔ احادیث مبارکہ کی جو کتب ہیں وہ اس کے بعد لکھی گئی ہیں، جیسے کہ یہ بھی ہمارے سامنے بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہے وہ 194 ہجری میں ہوتی ہے، اور 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، یعنی 30 صدی ہجری کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ابتدائی زمانے میں بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی بعض ان کے نسخے مشہور تھے، جس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ تھا، صحیفہ صادقہ اسے کہا جاتا تھا۔ لیکن وہ چند جو ان کی روایات سنی ہوئی تھی انہوں نے خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لکھی ہوئی تھی، باقاعدہ کوئی کتاب کی شکل یا فن کی شکل اسے نہیں دی گئی تھی، یہ بعد میں مرتب ہوئی۔ لیکن علم المغازی ایسا فن ہے، ایسا علم ہے جو اسلامی علوم و فنون میں سب سے پہلے مرتب کیا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عروۃ بن زبیر سب سے پہلے مصنف ہیں کتاب المغازی کے۔ 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ امام المغازی محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اتنے بڑے محدث نہیں ہیں، وہ امام المغازی ضرور ہیں لیکن بہت بڑے محدث نہیں ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ان کا یہ قول نقل فرما کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بات جس فن کی ہو اسی فن کے لوگوں سے لینی چاہیے۔ اگر کوئی فقہ کی بات ہے تو وہ فقہاء سے لی جائے گی، اگر حدیث کی بات ہے تو محدثین سے لی جائے گی۔ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کان کا مسئلہ ہے تو کان والے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اگر آنکھ کا مسئلہ آپ کان والے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تو یہ بے وقوفی سمجھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر فن کے لیے الگ الگ لوگ پیدا فرمائے ہیں، لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس فن کی جو بات ہوگی وہ انہی کے جو اہل ہوں گے، اصحاب فن ہوں گے، انہی سے لی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے حضرت محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ اور یہ قول اس لیے بھی نقل فرمایا کیونکہ سب سے پہلا غزوہ کون سا ہوا تھا اس میں اختلاف ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل فرما کر بتا دیا کہ میرے نزدیک راجح وہی ہے جو امام المغازی فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء، سب سے پہلا غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابواء کا تھا۔ یہ غزوہ ہجرت کے
12 ماہ بعد ہوا تھا، سفر کے مہینے میں. اور یہ جو حیفا اور ابوا کے درمیان تقریباً 23 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مدینہ کی جہت سے جحفہ کی طرف جائیں گے تو 23 میل کا فاصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا ارادہ قریش کا وہاں قافلہ تھا، اس کا سامنا کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس کا سامنا نہیں ہو پایا. وہاں پر جو ایک بستی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو زمرہ، ان سے پھر صلح ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی غزوات ہیں ان کے 2 مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، اس اسلامی ریاست کا تحفظ ہو جائے، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا محاسبہ ہو جائے کہ کون ہمارے ساتھ ہیں اور کون ہمارے مخالف ہیں، اور کن کے پاس کتنی طاقت ہے، اور کون ہمارے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور کون ہمارے خلاف مشرکین کا ساتھ دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس مقصد کے لیے ابتدائی غزوات کیے، اور شروع میں جو ارد گرد کے جتنے لوگ تھے ان سے صلح ہو گئی تھی. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے جو تجارتی قافلے گزر رہے ہیں، ان تجارتی قافلوں سے مال غنیمت حاصل کر کے اسلامی ریاست کی معیشت کو مضبوط کیا جائے. تو سب سے پہلا غزوہ اسی کی پیش نظر الابوا ہوا، کہ جو ہجرت کے 12 ماہ بعد ہوا. اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، قریش کا قافلہ نکل گیا تھا اور بنو زمرہ سے صلح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے. اور صلح اسی بات پر ہوئی تھی کہ آپ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ ہمارے خلاف دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ مالی طور پر اور نہ افرادی قوت کے اعتبار سے، نہ ہم آپ کے جو دشمن ہوں گے ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. اس کے تقریباً ربیع الاول میں، بلکہ فوراً اگلے مہینے سفر میں یہ ہوا تھا، اور ربیع الاول کے مہینے میں دوسرا غزوہ ہوا جسے بوات کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوات علاقے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں بھی کوئی باقاعدہ طور پر لڑائی نہیں ہوئی. اس کے چند ماہ بعد جمادی الاولیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور علاقے کی طرف گئے جو عشیرہ کہلاتا تھا. اس کے اندر بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ بنو مدلج سے صلح ہو گئی تھی. یہ ابتدائی تینوں غزوات میں سے کسی بھی غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی. روایت دیکھیے. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أوله قال العشير أو العسيرة فذكرت لقتادة فقال العشيرة. امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں اپنے استاد عبداللہ بن محمد سے، اور وہ روایت نقل فرماتے ہیں وہب، ان کے والد کا نام جریر ہے. وہ روایت نقل فرماتے ہیں شعبہ سے. شعبہ بہت بڑے امام ہیں، ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. وہ روایت نقل فرماتے ہیں ابو اسحاق، یہ بھی بہت بڑے مشہور محدث ہیں اور تابعی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی روایات ان سے نقل فرمائی ہیں. یہ فرماتے ہیں کنت الی جنب زید بن ارقم، میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تھا. جنب پہلو کو کہتے ہیں، پسلی کو کہتے ہیں، ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا. فقیل لہ، ان سے پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا. یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ دوسری روایت میں کہ ابو اسحاق خود تھے.
اور اسی روایت کے آخری جو الفاظ ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے ابو اسحاق ہی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کم غزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات فرمائے، کتنی جنگیں لڑیں؟ قال 19، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 19 غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے۔ قیل کم غزوت انت معہ، اور کتنے غزوات میں آپ ان کے ساتھ شامل تھے؟ قال 17، 17 غزوات میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ قلت فأیہم کانت اولا، تو میں نے کہا، یہاں قلت کی تعبیر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پیچھے والے جو سوال تھے یہ سوال بھی ان کے اپنے ہیں کہ ان میں سے پہلا غزوہ کون سا تھا۔ یہاں پر فأیہم کہا گیا، اصل میں ہونا چاہیے تھا فأیہا، کیونکہ پیچھے غزوات کا تذکرہ ہے، وہ غیر ذوی العقول ہیں، اور غیر ذوی العقول کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے وہ مؤنث کی ضمیر لوٹتی ہے، یا فأیتہن ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ترمذی کی روایت کے اندر ہے بھی صحیح۔ تو شارحین فرماتے ہیں کہ اصل فأیہا ہے، فأیہم اس کے اندر خطا ہے، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مضاف محذوف ہے اور وہ غزوہ کا لفظ ہے۔ فأی غزوتہم، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلا غزوہ کون سا تھا، یہ مراد ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا العشیر، عشیر تھا، اب العسیر تھا۔ یہ جو شک ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ شک صحابی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ شارحین فرماتے ہیں یا تو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے ہے، یا ان کے استاد عبداللہ کی طرف سے، یا وہب کی طرف سے ہے، یا بعد والوں کی طرف سے۔ فذکرت لقتادہ، میں نے یہ بات قتادہ کے سامنے ذکر فرمائی۔ قتادہ بہت بڑے محدث ہیں، نابینا تھے، یہ تابعی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت قوی حافظہ سے نوازا تھا۔ بہت عجیب عجیب واقعات کتابوں کے اندر ان کے حافظے کے منقول ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگرد تھے۔ مسلم کے اندر آپ کئی مقامات پر دیکھیں گے کہ روایت کے اندر آتا ہے قتادہ سمیت انس، قتادہ عن انس۔ فذکرت، میں نے ذکر کیا۔ اب یہ ذکر کرنے والے کون تھے؟ تو یہ ذکر کرنے والے شعبہ ہیں، ابو اسحاق نہیں ہے۔ شعبہ نے ذکر کیا قتادہ کے سامنے کہ یہ اصل لفظ کون سا ہے، عشیر ہے یا عسیرہ ہے؟ تو انہوں نے تصحیح فرمایا کہ العشیرہ یہ اصل لفظ ہے۔ اس روایت میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غزوات کی تعداد کتنی ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 19 تعداد ہیں۔ مسند ابو یعلا الموصلی حدیث مبارک کی کتاب ہے، اس کے اندر صحیح سند سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 غزوات فرمائے تھے۔ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 غزوات فرمائے تھے، 24 جنگیں لڑی تھیں۔ اور طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے 27 غزوات شمار کروائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑے تھے۔ اب یہ غزوات کی تعداد میں فرق آ گیا، اختلاف ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی شرکت کے اعتبار سے غزوات کی تعداد بتائی ہے کہ وہ کتنے غزوات میں شریک تھے۔ جو
17 غزوات میں شریک تھے انہوں نے اتنی تعداد بتا دی، جو 21 غزوات میں شریک تھے انہوں نے اتنی تعداد بتا دی، جو 24 میں شریک تھے انہوں نے اس میں بتا دی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض غزوات ایک ہی سفر میں ہو گئے تھے اور پہ در پہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان غزوات کو ایک ہی غزوہ شمار کیا اور بعض نے الگ الگ غزوہ شمار کیا۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر غزوہ طائف اور غزوہ حنین یہ ایک ہی سفر میں ہوئے تھے، اب بعض نے ایک شمار کر دیا غزوہ طائف اور غزوہ حنین کو، اور بعض نے 2 شمار کیے۔ اسی طرح غزوہ بنو قریظہ جو تھا یہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد تھا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے غزوہ احزاب کا اسلحہ اتارا نہیں تھا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف کوچ کرنا ہے، تو وہ فوراً اس کے بعد ہو گیا۔ تو بعض نے غزوہ احزاب بنو قریظہ کو ایک ہی شمار کیے اور بعض نے الگ الگ شمار کیا، تو اس وجہ سے بھی تعداد میں اختلاف ہو گیا۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کم عمری کی وجہ سے ابتدائی غزوات، جن غزوات میں لڑائی نہیں ہوئی، جن غزوات میں زیادہ کوئی واقعات رونما نہیں ہوئے، تو انہیں ان کا پتہ نہیں چل سکا، تو اس لیے انہوں نے شمار بھی نہیں کروایا۔ اسی طرح سرایہ کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، بعض ذات نے 36 نقل فرمائے ہیں، بعض نے 48 نقل فرمائے ہیں، بعض نے 56 یا 57 نقل فرمائے ہیں، بعض نے اس سے زائد نقل فرمائے ہیں۔ تو ان میں جو اختلاف ہے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ بھی یہی وجوہات ہیں۔ ان 27 غزوات میں سے 9 غزوات میں کفار سے لڑائی ہوئی تھی، جن میں باقاعدہ طور پر جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ ان 9 غزوات میں لڑائی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بقیہ غزوات میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، صلح ہو گئی تھی یا وہاں سے واپسی ہو گئی، دشمن آیا ہی نہیں مقابلے کے لیے، تو اس طرح یہ سارے غزوات لڑے گئے۔ آج کے سبق میں اتنی بات کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح کا شغف نصیب فرما دیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کو مغازی کے ساتھ شغف تھا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔